أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم. اور اس روز تمام چہرے اس حی اور قیوم ذات کے سامنے جھکے ہوں گے. وقد خاب من حمل ظلما. اور ایسا شخص ناکام رہے گا جو ظلم یعنی شرک لے کر آیا ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا. سو اس کو نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کمی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اور ہم نے اسی طرح اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ سننے والے لوگ ڈر جائیں. أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. یا یہ قرآن ان کے لیے کس قدر سمجھ پیدا کر دے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. سو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے وہ بڑا عالی شان ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. اور قرآن پڑھنے میں قبل اس کے کہ آپ پر اس کی وحی پوری نازل ہو چکے جلد بازی نہ کیجیے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور یہ دعا کیجیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے. کل کے درس میں اللہ تعالی نے قیامت کے ہولناک مناظر کی نقشہ کشی فرمائی تھی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں گے. زمین چٹیل میدان بن جائے گی. اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی. رب کے سامنے ساری کی ساری آوازیں پست ہو جائیں گی. رب کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. اور آج کی آیات میں فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. تمام چہرے اس حی اور قیوم ذات کے سامنے جھک جائیں گے. ساری آوازیں دب جائیں گی اور سارے کے سارے چہرے جھک جائیں گے. عنت عنا یعنو عنوت اس کا معنی جھک جانا ہے، پست ہو جانا ہے، دب جانا ہے. اللہ کے سامنے سارے چہرے جھک جائیں گے. سب کے سب متکبرین کے چہرے، سرکشوں کے چہرے، خدائی کے دعوے داروں کے چہرے اور تکبر کرنے والوں کے چہرے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. کیونکہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے اور تکبر صرف اللہ کے ساتھ جچتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تکبر نہیں جچتا، کیونکہ وہ سب کے سب رب کے بندے ہیں، رب کی مخلوق ہیں. کبریائی جب رب کی چادر ہے، کبریائی جب رب کا خاصہ ہے تو کسی اور کے ساتھ وہ جچتا نہیں. دنیا میں جو ہے وہ اپنے چہروں کو اونچا کرنے والے، دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے والے، دنیا میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے، طاقت کے نشے میں تکبر کا شکار ہونے والے، سب کے سب وعنت الوجوہ ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. للحی القیوم اس ذات کے سامنے جو حی اور قیوم ہے. حی کا معنی ہے زندہ ہونا، اور چونکہ یہ اللہ کی صفت ہے مبالغے کا صیغہ ہے تو اس کا معنی ہے جو خود بھی زندہ ہے اور ساری کائنات کو بھی زندہ رکھنے والا ہے. القیوم جو خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا بھی ہے. وقد حاب من حمل ظلما. اور ایسا شخص تو ہر طرح سے ناکام رہے گا جو ظلم اٹھا کے لایا.
ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر بتدریج ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی کی، قد خوابہ نامراد ہوا، خسارے میں ہوا، نقصان میں ہوا، ہر وہ شخص من حمل ظلمہ جس نے کسی طرح کا بھی ظلم اٹھا کر ہمارے پاس آیا تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص ایمان اور اعمال صالحہ کرے اور جس نے نیک اعمال کیے، شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن تھا۔ اگر مومن نہیں ہے، جتنے بھی نیک اعمال کرے، جتنے بھی اچھے اعمال کریں، اللہ کے ہاں فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کے لیے وزن کا ترازو رکھا ہی نہیں جائے گا، اس کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ اعمال کے تولنے کے لیے سب سے جو بنیادی شرط ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان نہیں ہے تو اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے۔ ترازو جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہاں پر قائم فرمائیں گے۔ ایمان کے بغیر لوگوں کو تو سیدھا جہنم میں پھینکنا ہے، ان کے لیے تو کوئی ترازو ہے ہی نہیں، کیونکہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے ایمان پر قائم ہیں۔ گویا ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے اور اعمال صالحہ بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارت ہے۔ اگر بنیاد ہی نہ ہو یا بنیاد ہی کو ہٹا دیا جائے تو کوئی بھی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اعمال صالحہ جو ہے وہ ایمان پر منتج ہوتے ہیں، متفرع ہوتے ہیں۔ فرمایا جو اعمال صالحہ کرے، اچھے اعمال کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرے، قرآن پاک کے احکامات کی پاسداری کرے، شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ اگر مومن ہے تو پھر فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، نہ اس پر کسی ظلم کا خوف ہوگا، نہ ہی اس پر کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ کمی کا خوف ہوگا، کیونکہ اللہ کے ہاں ایمان والوں کے جو اعمال ہیں وہ اعمال ضائع نہیں کیے جاتے۔ جو شخص شرک کی گناہ سے بچا ہوا ہو، توحید کامل پر اس کا یقین ہو، وہ آئے گا تو اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے عقیدے کے مطابق اس کے جو تھوڑے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اسی طرح اس قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا، کیونکہ اولین مخاطب جو ہے وہ قرآن کے عرب تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عربی تھے، مکہ کی سرزمین پر عربی بولی جاتی تھی، ان لوگوں کے لیے یہ راہ ہدایت تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہی کی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا، اس قرآن کو اتارا تاکہ ان کے سمجھنے میں کوئی اشکال نہ آئے، سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو، انہیں کوئی شکوک و شبہات نہ رہیں، اس لیے ہم نے قرآن کو ان کے لیے عربی زبان کے اندر نازل کیا تاکہ اس کے لیے آسان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کا ایسا بندوبست کیا کہ پوری دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں کہ جس زبان والے یہ شکوہ کر سکیں کہ قرآن تو عربی میں ہے، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہر زبان، جو زبان بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھانے والے بھیج دیے، قرآن سکھانے والے بھیج دیے، بلکہ قرآن پاک کی تفسیر اور تعلیم ایسے عام ہو گئی کہ ہر آدمی کے پاس قرآن کے معلم موجود ہیں، تو کوئی بھی آج یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہم عربی پڑھے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ آپ دور دراز کی کسی بستی میں چلے جائیں، گاؤں اور دیہات میں چلے جائیں، جہاں پر نہ پانی کی سہولت ہو، نہ بجلی کی سہولت ہو، نہ ہسپتال میسر ہو، نہ سکول میسر ہو، اگر وہاں پر مسجد ہے تو آپ کو قرآن پڑھانے والا وہاں پر ملے گا اور صحیح معنوں میں وہ قرآن لوگوں تک پہنچا رہا ہوگا۔ اس لیے کوئی کہیں بھی یہ شکوہ کسی کے پاس باقی بچتا ہی نہیں ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آیا، قرآن سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے یہ ایسا بندوبست فرمایا۔ فرمایا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس قرآن میں ہر طرح کی وعید ہم نے بیان کی، ہر طرح کا ڈراوا بیان کیا، برے اعمال کرنے والوں کے لیے،
نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے، ناانصافی کرنے والوں کے لیے جو وعیدیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ متقی بن جائیں، وہ لوگ ڈر جائیں، پرہیزگار بن جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا یہ قرآن ان کے لیے کسی قدر سمجھ پیدا کر دے۔ قرآن کو سنو، قرآن کو سمجھو تو یہ قرآن سمجھ ضرور پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کرتے ہیں، فذکر بالقرآن، فذکر بالقرآن، قرآن کو یاد کرو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو، اور قرآن تمہیں نصیحت جو ہے وہ بہترین نصیحت کرے گا۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بہت بلند ہے اس اللہ کی ذات جو حقیقی بادشاہ ہے، الحق جو عالی شان ہے، جو سچ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اور اے پیارے پیغمبر آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ وحی مکمل ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتہ وحی لے کے آتا، قرآن پاک کی آیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ یہ آیت جو ہے اس کا کوئی حصہ مجھ سے بھول نہ جائے، یا جلدی میں جو ہے وہ فرشتہ پڑھ لے اور وہ مجھے یاد ہی نہ رہے، اس لیے جب فرشتہ وحی لے کے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اسے دہرانا شروع کر دیتے۔ وہ پڑھ رہا ہوتا، ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ رہے ہوتے، دہرا رہے ہوتے۔ اندیشہ یہ تھا کہ قرآن کا کوئی حصہ رہ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تعجل، اے پیارے پیغمبر آپ اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے، یہاں تک کہ وہ فرشتہ جو وحی لے کے آتا ہے، جبریل امین جو وحی لے کے آتا ہے، وہ پوری آیت آپ کو سنا دے، اس کے بعد اس کو دہرائیں، آپ جلدی جلدی نہ کہیں، اس لیے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی جلدی آپ زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی قرآن کو یاد کر لیں۔ فرمایا اس ڈر سے کہ یہ قرآن کا کوئی حصہ تم سے رہ جائے، فرمایا ایسا نہیں ہے، کہ بلکہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کر رہے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرنا، اس قرآن کا پڑھانا، اس قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، آپ آرام سے پڑھیں، یہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں۔ فرمایا وقل رب زدنی علما، ہاں ایک دعا یہ کیجئے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اور زیادتی فرما، علم میں اضافہ فرما، علم میرا بڑھا دے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، رب زدنی علما، قرآنی دعا ہے، اور اللہ اپنے حبیب سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ دعا پڑھیے، اور باقی آپ کے سینے میں قرآن کے علوم جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ